السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ جو عبادتیں فرض ہیں ان کے مسائل سیکھنا فرض ہے، اور جو عبادتیں واجب ہیں ان کے مسائل سیکھنا واجب ہے، اور جو عبادتیں سنت ہیں ان کے مسائل سیکھنا سنت ہے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے نماز کے اندر عمل کثیر کے بارے میں کچھ مسائل بیان کریں گے۔ عمل کا مطلب ہوتا ہے کام، عمل کا معنی ہے کام، اور کثیر کا معنی ہے زیادہ۔ اور عمل کثیر کا مطلب نماز کے اندر زیادہ حرکتیں کرنا۔ کچھ لوگ بلا وجہ کپڑوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، اپنے بدن کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، داڑھی کو کھجلاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ باوقار انداز میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ نماز کے اندر زیادہ حرکتیں کرنا منع ہے۔ کئی لوگ جب رکوع سے سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں سے پائجامہ کے دونوں پائچوں کو اوپر کی طرف کھینچ کر سجدے میں جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کئی لوگ جب سجدہ کر کے جلسہ میں بیٹھتے ہیں یا قعدہ اولیٰ یا قعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں سے آگے کے دامن کو درست کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، یا پھر دونوں ہاتھوں سے پیچھے کے دامن کو سمیٹتے ہیں۔ یہ جتنے بھی کام ہم نے بتائے سب عمل کثیر ہیں۔ ان کاموں کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی نماز کے اندر زیادہ حرکتیں کرنا۔ فقہاء کرام نے اس کی کئی تعریف فرمائی ہے۔ ایک تعریف یہ فرمائی ہے کہ وہ کام جس کے کرنے کے لیے دونوں ہاتھ کی ضرورت پڑے
وہ عمل کثیر ہے، جیسا کہ نماز کی حالت میں عمامہ باندھنا یا پائجامہ پہننا، یہ عمل کثیر ہے، اس میں دونوں ہاتھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کی حالت میں عمامہ باندھے یا پائجامہ کھل گیا ہو تو اس کو اٹھا کر باندھے تو نماز خراب ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور کچھ فقہاء کرام نے فرمایا کہ عمل کثیر اس کام کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی نمازی ایسا کرے تو اس کو دور سے دیکھنے والا یہ یقین کرے کہ وہ شخص نماز میں نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی نمازی ایسی حرکت کرے کہ اس کو دیکھنے والا اس کو نماز میں نہ مانے تو وہ عمل کثیر ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایک رکن یعنی رکوع یا جلسہ یا قومہ یا سجدہ، اس میں اگر کوئی شخص 3 بار کھجلائے تو یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ 3 بار کھجلانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بدن میں کھجلی ہوتی ہو تو اگر قیام کی حالت میں تھا، اس نے ہاتھ باندھ رکھے تھے تو ایک ہاتھ وہاں سے اٹھایا اور جہاں کھجلی ہوتی تھی وہاں کھجلایا، اور کھجلانے کے بعد ہاتھ واپس اپنی جگہ باندھ لیا۔ پھر دوسری بار کھجلی ہوئی، پھر ہاتھ اٹھایا، کھجلایا، واپس ہاتھ باندھ لیا۔ اسی طرح سے تیسری بار کھجلی ہوئی اور تیسری بار بھی ہاتھ وہاں لے گیا اور کھجلا کر ہاتھ باندھ لیا۔ یہ ہوا 3 بار۔ تو اگر رکوع کی حالت میں ایک مرتبہ جو رکوع کرتا ہے یہ ایک رکن ہے، تو اگر ایک رکن کے اندر 3 مرتبہ ایسا کیا، یعنی رکوع کی حالت میں 3 بار ہاتھ اپنی جگہ سے ہٹا کر کھجلی کی جگہ لے گیا اور کھجلایا، تو اس سے نماز خراب ہو جائے گی۔ تو اگر کسی شخص کو کھجلی ہوتی ہو تو پہلے تو وہ برداشت کرے، برداشت کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر کھجلی زیادہ ہوتی ہو تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر وہاں لے جائے اور جتنی مرتبہ چاہے حرکت دے دے۔ ایک مرتبہ کھجلی کی جگہ میں ہاتھ لے گیا اور وہاں ہاتھ لے جانے کے بعد جتنی مرتبہ چاہے کھجلائے، ہاتھ اٹھائے بغیر، یہ ایک مرتبہ ہے۔ تو اگر زیادہ کھجلی ہوتی ہو تو اچھے سے کھجلا لے، اس کے بعد پھر ہاتھ اپنی جگہ باندھ لے اور نہ کھجلائے۔ پھر اگر بہت زیادہ کھجلی ہوتی ہے تو دوسری مرتبہ بھی کھجلا سکتا ہے۔ 2 مرتبہ تک اگر کھجلائیں گے تو نماز خراب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر اپنی جگہ سے 3 مرتبہ کھجلی کی جگہ لے گیا اور کھجلایا تو نماز خراب ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ عمل کثیر ہے، یعنی نماز کے اندر بہت زیادہ حرکت کرنا ہے، اس سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ رکوع سے سجدہ میں جاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے پائجامہ کے پائچوں کو اوپر کی طرف کھینچتے ہیں تاکہ سجدہ میں جانے کے لیے ان کو آسانی ہو۔ جو لوگ فٹ پائجامہ پہنتے ہیں ان کے ساتھ یہ تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے پائجامہ کے پائچوں کو کھینچ کر اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں، دونوں ہاتھ سے اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں تو بلا وجہ دونوں ہاتھوں سے دامن کو سیدھا کرتے ہیں، آگے کے دامن کو یا پھر پیچھے کے دامن کو سمیٹتے ہیں۔ تو دونوں ہاتھ سے پائجامہ کے دونوں پائچوں کو کھینچ کر اوپر کی طرف کرنا یا دونوں ہاتھ سے آگے کے دامن کو سیدھا کرنا یا پیچھے کے دامن کو سمیٹنا، یہ عمل کثیر ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے نماز خراب ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ اب تک ایسا کرتے تھے وہ لوگ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔
اس لیے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نماز بیکار ہو جاتی ہے. خاص کر اگر یہ تکلیف دامن درست کرنے کی یا پائچے کھینچ کر اوپر اٹھانے کی بیماری امام کے اندر ہو تو پھر ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آئیں. اس لیے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو صرف ان کی نماز خراب نہیں ہوگی. اگر وہ دونوں ہاتھوں سے پائجامہ کے پائچوں کو کھینچ کر اوپر کریں گے یا دونوں ہاتھوں سے دامن سیدھا کریں گے یا سمیٹیں گے تو صرف ان کی نماز خراب نہیں ہوگی بلکہ ان کی نماز کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے جتنے لوگ بھی نماز پڑھیں گے سب کی نمازیں خراب ہوں گی. تو امام کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ زیادہ توجہ دیں اور نماز کے اندر زیادہ حرکتیں نہ کریں، دونوں ہاتھ سے کوئی کام نہ کریں. اسی طرح سے کئی لوگوں کی ٹوپی بہت چھوٹی ہوتی ہے، ان کے سر میں فٹ نہیں بیٹھتی ہے، یا پھر زیادہ بڑی ہوتی ہے، بہت ڈھیلی ہوتی ہے، تو ان کی ٹوپی نماز کی حالت میں بار بار گرتی رہتی ہے. ایسی ٹوپی پہننی چاہیے کہ وہ بار بار نہ گرے، نہ تو بہت زیادہ چھوٹی ہو کہ آپ کے سر میں فٹ نہ آئے، یا بہت ڈھیلی ہو کہ یوں ہی گر جائے. ایسی ٹوپی پہن کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بہرحال اور اگر کسی کی ٹوپی گر جاتی ہو اور وہ ایک ہاتھ سے اٹھا کر سر میں ڈال سکتا ہو تو پھر اٹھا کر سر میں رکھ لینا افضل ہے. اگر کسی شخص کی ٹوپی گر گئی اور وہ ایک ہاتھ سے اٹھا کر سر میں پہن سکتا ہے تو پہن لے، یہ افضل ہے. لیکن اگر دونوں ہاتھ کی ضرورت پڑے، ایک ہاتھ سے وہ ٹوپی پہنی نہ جا سکتی ہو تو پھر چھوڑ دے. اس لیے کہ دونوں ہاتھ سے ٹوپی پہننے کی نماز کی حالت میں اجازت نہیں ہے. یا اگر بار بار گر جاتی ہو، ایک بار اٹھائی پھر دوبارہ گر گئی، تیسری مرتبہ گر گئی، تو ایک یا دو بار تک اگر اٹھائیں گے تو نماز تو خراب نہیں ہوگی. لیکن اگر 3 بار اٹھا لیا تو پھر نماز خراب ہو جائے گی. اس لیے اگر کسی شخص کی ٹوپی بار بار گرتی ہو تو 2 مرتبہ تک گنجائش رہتی ہے اٹھانے کی، تیسری مرتبہ سے چھوڑ دے، تیسری مرتبہ نہ اٹھائے ورنہ نماز خراب ہو جائے گی. اسی طرح سے کئی لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو موبائل نماز شروع کرنے سے پہلے سائلنٹ نہیں کرتے. جب مسجد میں آتے ہیں تو آپ کوئی عام جگہ نہیں آتے، مسجد کے اندر بلا وجہ کی بات چیت یہ منع ہے، شور و شرابے منع ہے. تو جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی عام جگہ نہیں بیٹھے ہیں. آپ کو پہلے ہی موبائل سائلنٹ میں کر دینا چاہیے. جو لوگ جان بوجھ کر موبائل سائلنٹ نہیں کرتے ہیں ان کا یہ کام مکروہ ہے. اس لیے کہ اگر موبائل کو سائلنٹ نہیں کیا اور نماز کی حالت میں فون آ گیا تو گھنٹی بجے گی تو اس کو بھی ڈسٹرب ہوگا اور مسجد کے اندر جتنے بھی نمازی ہوں گے سب کی توجہ بٹے گی، تو سب کی نماز میں خلل ہوگا، سب نمازی کا خشوع اور خضوع ختم ہوگا. اور ایسی چیز کے ساتھ نماز پڑھنا کہ جس کی وجہ سے خشوع اور خضوع میں خلل آئے، نمازی کو ڈسٹرب ہو، مکروہ ہے. اس لیے جان بوجھ کر بغیر سائلنٹ کیے ہوئے موبائل کو نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص بھول گیا، نماز سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے موبائل سائلنٹ کرنا بھول گیا اور اتفاق سے نماز کی حالت میں فون آ گیا، تو اگر وہ شخص ایک ہاتھ سے موبائل کی گھنٹی بند کر سکتا ہو تو کر لے تاکہ لوگوں کو زیادہ ڈسٹرب نہ ہو. اور اگر
ایک ہی رکن میں بار بار فون آئے، مثال کے طور پر کھڑا ہے، قیام کی حالت ہے، فون کی گھنٹی بجی، اس نے ایک ہاتھ سے گھنٹی بند کر دی، سائلنٹ ہو گیا، پھر اسی رکن کے اندر دوبارہ فون آیا، اس نے دوبارہ گھنٹی بند کری، پھر اسی رکن کے اندر تیسری مرتبہ بھی فون آ گیا، تو اب چھوڑ دے۔ اگر تیسری مرتبہ بھی بٹن دبائے گا تو نماز خراب ہو جائے گی، یہ عمل کثیر ہے۔ اور اگر کسی کا موبائل ایسا ہو کہ ایک ہاتھ سے موبائل کی گھنٹی بند نہ ہوتی ہو، دونوں ہاتھ کو لگانے کی ضرورت پڑے، تو پھر اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ دونوں ہاتھ کو لگا کر موبائل کی گھنٹی بند کرے اور اپنی نماز خراب کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عمل کثیر کے متعلق کچھ ضروری باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ حضرات کوشش کریں کہ نماز باوقار انداز میں پڑھیں۔ جب مسجد میں گھسیں تو آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم عام جگہ نہیں بیٹھیں، اور اپنا موبائل پہلے ہی سے ہی سائلنٹ کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسری نمازیوں کو خلل نہ ہو، ان کا خشوع اور خضوع ختم نہ ہو۔ اور جو ہم نے باتیں بیان کی، اس سے آپ کی نماز بھی درست ہوگی، اور اگر اس کو سیکھیں گے تو سیکھنے کا ثواب الگ ملے گا، بہت زیادہ ملے گا۔ ہم نے پچھلے جمعہ ایک حدیث شریف کا مفہوم بیان کیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی علم حاصل کرنا پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ تو اس حدیث شریف میں تو رات کا ذکر ہے، لیکن اگر کوئی شخص دن میں ایک گھڑی دن کا علم حاصل کرے، پڑھے پڑھائے، تو اس شخص کے لیے ایک گھڑی کی وہ عبادت دن بھر نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی مسائل سمجھنے، ان کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔